کالے جادو کی کیا تاریخ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ بتاتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت۔ اللہ اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہیں، اپنے نبی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ جو خبیث بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے بات مشہور کر دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کالا جادو سکھایا۔ اس کو قبالہ میجک کہتے ہیں، قبالہ میجک، اینشینٹ جوئش میجک۔ یہ لوگ الزام لگاتے تھے، جنات بھی الزام لگاتے تھے کہ سلیمان نے جادو سکھایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے نبی جو علیہ السلام ہے ان کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ نہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ اصل میں سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ اور انہوں نے جادو کہاں سے سیکھا تھا؟ جو کہ نازل کیا گیا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، فرشتوں پر، بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جن پر یہ جادو نازل کیا گیا تھا۔ کہاں پہ؟ بابل، بیبیلون۔ بابل کہاں پہ ہے؟ عراق کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بیبیلون سب سے پرانی سویلائزیشن ہے، سب سے پرانا کہہ لیں کہ دنیا میں سب سے پرانی سویلائزیشن عراق کی سویلائزیشن ہے۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں ایک قصہ ہے تفسیر ابن کثیر میں، اس کی صحت اتنی زیادہ میرا خیال اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن قصہ سنانے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا کہ آپ کیوں اس انسان کو بناتے ہیں جو کہ جھگڑا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو اس قصے میں آتا ہے کہ سر فہرست یہ دو فرشتے تھے، ہاروت و ماروت، جو سب سے آگے ہو کے یہ بات کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہیں میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور تم لوگ کو دنیا میں بھیجتا ہوں، اور پھر میں تمہارا امتحان لیتا ہوں اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے جو سوال کیا ہے، لیکن اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو پھر تمہاری جو سزا ہے یہ تم بتا دینا کہ آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں چاہیے۔ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات جو ہے وہ پیدا کی اور انہیں دنیا میں بھیجا۔ پھر ان کا ایک عورت کے ساتھ، عورت کے حوالے سے ان کا امتحان لیا۔ اس عورت نے کہا کہ فلانے شخص کو جو ہے وہ قتل کر دو، تو انہوں نے کہا نہیں، قتل تو بہت بڑا جو ہے ایک گناہ ہے، ہم قتل نہیں کریں گے۔ پھر اس نے زنا کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر وہ شراب لے کر آئی اور اس نے مختلف انداز سے بہلایا پھسلایا اور شراب پلا دیا۔ انہوں نے کہا چلو شراب چھوٹا گناہ ہے، ہم معافی مانگ لیں گے۔ شراب انہوں نے جب پی لیا تو جب ان کے سینسز نہیں رہے تو اس عورت نے ان سے زنا بھی کروایا اور قتل بھی کروایا۔ اب جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ نے کہا اب بتاؤ تمہاری کیا پنشمنٹ ہے، آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک آخرت کی سزا بہت بڑی ہے اور ہمیشہ کی ہے، تو ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پہ جادو جو ہے ان پر نازل کیا، کہا کہ تا قیامت تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے ایز اے ٹیسٹ۔ اب یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اور یہ لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ کالا جادو کفر ہے۔ جادو کو جادو سے توڑنا یہ بھی کفر ہے۔ جادو جادو سے نہیں توڑا جاتا، بلکہ جادو اذکار سے توڑا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تفرقہ پیدا کرتے ہیں مرئی و زوجی، میاں اور بیوی میں۔ اور یہ سب سے بڑا ان کا جو ہے وہ کام ہے کہ لوگ ان سے جا کے جادو سیکھتے ہیں، شیاطین اور جنات، اور پھر آ کر تفرقہ ڈالتے ہیں میاں بیوی میں۔ اور یہ بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں بنی اسرائیل، اور وہیں سے یہ ساری لڑی چلی ہے بلیک میجک کی، قبالہ جادو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ الاؤ کرتے ہیں اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، جادو ایک حقیقت ہے، جادو ہو بھی جاتا ہے، کالا جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جو کوئی اس کو کرتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، جو اس کو سیکھتا ہے، جو کسی پہ کرتا ہے وہ اس کا ایمان ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت گئی تھی نا، اس نے جا کر سیکھا، پھر وہ روتی ہوئی آئی حضرت عائشہ کے پاس کہ میں نے توبہ کرنی ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی ہے۔ تو اس نے بیان کیا تھا کہ میں نے جب جادو سیکھا تو انہوں نے مجھے منع کیا تھا، اور یہ آتا ہے آگے کہ وہ منع کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ نہ سیکھو کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے امتحان ہیں، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے۔ تو اس نے کہا انہوں نے مجھے منع کیا، میں نے پھر بھی سیکھا، اور اس کے بعد میرے اندر سے ایک سفید گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا بے شک یہ تمہارا ایمان تھا،
جو تم سے نکل کے چلا گیا. تو وہ مزید رونے لگی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی کالا جادو سیکھتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے, اور یہ ایک بہت ہی ڈارک ورلڈ ہے, بہت ہی اندھیر نگری ہے, جہاں پہ ایک بار انسان چلا جائے تو پھر واپسی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اب کالے جادو کی جو ہسٹری ہے اس کو میں ریلیٹ کروں گا فری میسن اور ایلومیناٹی کے ساتھ. آپ کو پتا ہوگا فری میسن اور ایلومیناٹی کا, اگر آپ میں سے کسی نے کتاب پڑھنی ہے, ان پہ بہت سی کتابیں ہیں, فری میسن, ایلومیناٹی, اور ان کا بڑا تعلق ہے شیاطین کے ساتھ. ہر دور میں شیطان کی ایک فوج رہی ہے انسانوں میں سے, جنوں میں سے تو ہے ہی لیکن انسانوں میں سے بھی رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کیا شیطان انسان کی شکل میں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا وہ وہاں پر آ کر نہیں بیٹھا کرتا تھا قریش کے پارلیمنٹ میں, اور آ کر آئیڈیاز بھی دیا کرتا تھا؟ کیا جنگ بدر میں نہیں آیا انسان کی شکل میں؟ تو وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے. اسی طرح فرعون کے دور میں بھی آتا ہوگا. تو چونکہ ابلیس جو ہے وہ شروع سے ہے, آدم علیہ السلام کو جب سے اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ بھی تب سے ہے. اس نے ایک ایک انسان کو دیکھا ہوا ہے, اور اس نے ایک ایک نبی کو دیکھا ہوا ہے. وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے. اس نے جو ہے وہ جنگیں ہوتی دیکھی ہیں, اس نے جو ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ملک کس طرح بنتے ہیں, کس طرح تباہ ہوتے ہیں. اس کو پولیٹکس کا بھی پتہ ہے, اس کو ایڈمنسٹریشن کا بھی پتہ ہے, اسے فتنہ فساد کا بھی پتہ ہے, اسے یہ بھی پتہ ہے کہ حافظ قرآن کو کیسے گمراہ کرنا ہے, اسے یہ بھی پتہ ہے زانی کو کیسے گمراہ کرنا ہے. تو سب کا اس کے پاس پلان موجود ہے. اب یہ جو قوم ہے فری میسن اور ایلومیناٹی, یہ ایک گروپ ہے بیسیکلی. اس کی کیا تاریخ ہے؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے دور میں ایک گروپ تھا نائٹ ٹیمپلارز, جو کہ اس طرح منہ ڈھکا کرتے تھے, اور یہ کراس کا نشان, ریڈ کراس کا نشان ان کے سینے پہ, یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کے اوپر ریڈ کراس کا نشان ہے. یہ لوگ ایکسٹریمسٹ کرسچن تھے, یہ لوگ شدت پسند نصارہ تھے, اور یہ مسلمانوں کو چن چن کے قتل کرتے تھے. ان سے کرسچنز بھی تنگ تھے, نصارہ بھی تنگ تھے, کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ شدت پسند تھے. ان لوگوں کو کسی طرح یہ بات پتہ لگ گئی کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے سارے جو نسخے تھے ان پہ دم کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا, تاکہ جنات کے ہاتھ وہ نہ لگے. اور نہیں لگ سکتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تھی کہ وہ جس پہ دم کر دیں وہ چیز جنات نہیں نکال سکتے. تو جنوں کو یہ پتا تھا کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے ہیں, لیکن انسانوں کو نہیں پتا تھا. تو جنات نے انسانوں کو بتانا شروع کیا. اب ان کو بھی کسی طرح پتہ لگا, تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک خزانہ ہے, خزانہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے خزانہ ہے. اب یہ سوچیں کون سا خزانہ ہے. اس پہ ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے, ہالی ووڈ نے بھی بڑی بات کی اس پہ, نیشنل ٹریجر کے نام سے, کہ ٹریجر ہے بہت بڑا کوئی. تو یہ لوگ کھدائی کر کر کے مسجد اقصیٰ, وہاں کھدائی کر کے تخت سلیمانی تک گئے, اور وہاں سے انہوں نے جا کے وہ نسخے نکال لیے, قبالہ میجک. یہ ساری جو میں بات کر رہا ہوں یہ ڈاکومنٹری میں موجود ہے. ایک ڈاکومنٹری ہے نائٹ ٹیمپلارز کے اوپر, ہارون یحییٰ کی, اس میں یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے, ہسٹری سے پروو کیا ہوا ہے. تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے ان کو چن چن کے مارا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں اور کالا جادو بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھ نسخے لگ گئے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے وہاں سے زندگی بچا کے. جو ان میں سے انگلینڈ گئے, انگلینڈ جا کے سیٹل ہوئے, برطانیہ, وہ فری میسن کہلائے. اور انہوں نے جا کے راتس چائلڈ, ایک فیملی تھی, جیسے خاندان ہوتے ہیں نا ارائیں گجر, وہاں پہ راتس چائلڈ ایک فیملی تھی, ان کے ساتھ جا کے انہوں نے ڈیل کی. انہیں قائل کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ اگر تم اس چیز کو اپناؤ گے تو تم دنیا میں پاور میں آ جاؤ گے, تم دنیا پہ حکومت کرو گے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے. تو وہاں پہ جا کے جو سیٹل ہوئے وہ فری میسن ہے, اور جرمنی میں جا کے جو سیٹل ہوئے وہ ایلومیناٹی کہلائے. تو یہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن نام فرق ہے, ایلومیناٹی اور فری میسن.